اسے اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ کمپیوٹر اسے نفرت اور غصے میں مبتلا ہی نہیں ہونے دے گا، اور جب تک کوئی انسان کسی ایسے جذبے میں مبتلا نہ ہو، وہ اس کی تکمیل یا تسکین کے لیے کوئی کارروائی بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ساکت کھڑا ٹکٹکی لگائے فانگ کی پشت کو گورتا رہا، اور کبھی اس کی بے بس نگاہیں حسین سونی پر جم جاتی تھیں، جسے غالباً افیونی نشے میں دھت کر کے وہاں لایا گیا تھا۔ ٹائیگر نے سوچا کہ وہ اپنے ذہن کو تاریکیوں میں ڈبو دے اور بے ہوش ہو جائے، تاکہ جو کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہونے والا تھا وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ لیکن وہ اپنی مرضی کا مختار نہیں رہ گیا تھا۔ بے ہوش ہونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تب اسے لمحے بھر کے لیے افسوس ہونے لگا کہ اس خول کے سلسلے میں وہ اتنا لاپرواہ کیوں ہو گیا تھا۔ اسے پہننے سے پہلے ہی اسے عملے استغراق کی گہرائیوں میں ڈوب جانا چاہیے تھا، لیکن اب سانپ نکل گیا تھا، اس لیے لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ٹائیگر کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ فانگ نے اس کے لیے کس قدر بھیانک موت تجویز کی ہے۔ وہ جلنا چاہتا تھا تو غصے کی آگ میں جل نہیں سکتا تھا، اور اگر ٹھٹر کر رہ جانا چاہتا تھا تو اندیشوں اور خوف کی سرد لہر سے منجمد بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے اسے ایک ہی سلیب پر بار بار چڑھایا جا رہا ہو، اور جیسے ہی اس کی جان نکلنے لگتی ہے اسے سلیب سے اتار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی افسوسناک حالت تھی جو اس کا تصور کسی غیر معمولی شیطانی طاقت ہی میں جنم لے سکتا تھا، اور فانگ بلا شبہ ایک ایول جینیٹس بھی تھا۔ یکایک اس کی ان سوچوں کا سلسلہ بھی دھیما پڑ گیا۔ ہر تکلیف، ہر اذیت اور ہر محرومی کا احساس ظاہر ہو گیا۔ اس نے خالی نظروں سے پجاری کی طرف دیکھا۔ وہ کسی جپٹنے والے عقاب کی مانند اسے گھور رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹائیگر کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس کے زرد ہوتے رخساروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے پسینے سے بھیگے ہوئے ابرو بھی پجاری کی توجہ سے دور تھے۔ اس کی نگاہ تو کنٹوپ کے بالائی حصے پر جمی ہوئی تھی، جہاں ایک شفاف ہیرا مزین تھا۔ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں اس ہیرے کا عکس دکھائی دیا۔ یہ ہیرا شروع میں سفید اور شفاف تھا، جبکہ اس نے اب اپنی رنگت تبدیل کر لی تھی۔ ہیرے کی رنگت نیلگوں ہو چکی تھی، اور اس سے روشنی کی شعاعوں کا انعکاس ہونے لگا تھا۔ یہ تبدیلی غالباً ٹائیگر کی ذہنی حالت بے نقاب کر رہی تھی۔ کنٹوپ ایک انوکھی ایجاد تھا۔ ٹائیگر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قاتلوں اور مجرموں کا یہ گروہ سائنسی طور پر اتنی ترقی بھی حاصل کر چکا ہوگا۔ یہ داتی خول، جس میں شاید کوئی کمپیوٹر نصب تھا، اس کے احساسات پر براہ راست اور فوری اثر کر رہا تھا۔ اگر اس کے خیالات باغیانہ ہوتے تھے تو وہ انہیں فوراً منقطع کر دیتا، اور ان کی بجائے اس کے ذہن میں ایسی سوچیں پیدا کرنے لگتا کہ ٹائیگر اپنے سامنے ہونے والی ہر شے کو دل سے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پجاری کی نگاہوں کا مفہوم بھی اب واضح ہو چکا تھا۔ وہ ہیرے کی بدلتی ہوئی رنگت سے اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ ٹائیگر کس حد تک رام ہو چکا ہے۔ ہیرے کا نیلگوں رنگ غالباً اسے بتا چکا تھا کہ اس کی قوت ارادی دم توڑ چکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ٹائیگر کا ذہن پھر بے قابو ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں پر زور صرف کیا، لیکن فوراً ہی اس کی کھوپڑی میں چنگاریاں سی بھر گئی اور اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ اب وہ ایسی حالت کا شکار تھا کہ اپنی مرضی سے پلکیں تک نہیں جھپکا سکتا تھا۔ لڑکیوں کا جرمٹ قربان گاہ کے فرش پر سلیب کے مقابل پہنچ چکا تھا۔ فوراً ہی فانگ کے مسلح آدمیوں نے سونی کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے، اور آنکھیں ٹائیگر اور سونی دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ایک طرح کی خاموش دھمکی تھی کہ اگر ٹائیگر کچھ کرنے پر آمادہ ہوا اور وہ کسی نہ کسی طرح کمپیوٹر کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گیا تو بھی سونی اس کے ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے اسے گولی مار کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ یہ بات ٹائیگر کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ اب سونی کو چھڑانے کی کوئی بھی کوشش اس کی فوری موت کے مترادف ہوگی۔ خود ٹائیگر بھی مصیبت میں مبتلا تھا۔ ہیرے کی بدلتی ہوئی رنگت پر پجاری کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے، ان سے پتہ چلتا تھا کہ کنٹوپ پر مزین ہیرا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ماضی کی کوئی یاد اپنے ذہن میں دہرا رہا ہے، یا اس کے ذہن میں بغاوت آمیز خیالات جنم لے رہے ہیں۔ ہیرے کی رنگت بدلتے دیکھ کر پہلے تو پجاری کی تیوریاں چڑھ گئی، پھر اس نے مسلح محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ ٹائیگر کو گھیرے میں لے لیں۔ ٹائیگر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، جس میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ اس نے جب پجاری کو اشارہ کرتے دیکھا تھا تو اس کی نگاہ موہان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ پجاری نے جن محافظوں کو اشارہ کیا تھا ان میں موہان بھی شامل تھا۔ اب سے پہلے ٹائیگر نے اسے ہجوم میں کھڑے نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا، لیکن اب وہ پجاری کا اشارہ پا کر کسی پالتو کتے کی طرح سر جھکائے ٹائیگر کی طرف بڑھا اور پھر اس کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ باقی تمام محافظ میو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ خونخوار تھا وہ ٹائیگر کے دائیں طرف آ کھڑا ہوا، جبکہ تقریباً نصف درجن کے قریب میو نوجوان ٹائیگر کے عقب میں
نصف دائرے بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سونی کا تخت قربان گاہ میں صلیب کے مقابل رکھ دیا گیا اور اب ٹائیگر اسے نسبتاً واضح دیکھ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے ایک بار پھر غصہ آ گیا کہ وہ اتنی بے سدھ اور ددھ سی حالت میں ہے کہ اپنے طور پر حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ تخت پر وہ جس طرح بیٹھی تھی اس کا پول بھی کھل گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے کئی تکیے استعمال کیے گئے تھے۔ محافظوں نے اسے اٹھا کر صلیب کے سامنے ننگے فرش پر لٹا دیا۔ جیسے ہی وہ صلیب کے سامنے دراز ہوئی، ایک طویل رسم کا آغاز ہو گیا۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یٹاک جیسے شیطان کی تعلیمات نہیں سن سکتا تھا۔ اس رسم کے دوران پجاری نے حاضرین کو بتایا کہ کس طرح شیطان اعظم نے سونی کا انتخاب کیا اور پھر کس طرح اور کتنی مصیبت کے ساتھ اسے اوریس مون کی تربیت گاہ سے اغوا کیا۔ فانگ کو زمینی فرائض سونپنے کے بعد شیطان اسے ایک تحفہ دینا چاہتا تھا اور یہ تحفہ سونی کی صورت میں اسے پیش کیا جا رہا ہے، جو دیگر رسوم کی تکمیل کے بعد اس کی ملکہ بن جائے گی۔ بڑی ہی خوفناک رسوم انجام دی گئی۔ اس دوران میں کمپیوٹر نے ٹائیگر پر اپنا اثر ڈالنا جاری رکھا۔ ٹائیگر کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ وہ ذہنی طور پر بظاہر کمپیوٹر کی ہر بات قبول کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کے اس مخصوص گوشے کو پوشیدہ کر لیا جسے وہ کمپیوٹر کی دسترس میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ ایک بار پھر اپنے کنٹوں پر لگے ہوئے ہیرے کی رنگت تبدیل کر کے اسے شفاف بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پجاری کے چہرے پر سکون کے اثرات دیکھے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا جائزہ لینے لگتا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ ہیرا ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ٹائیگر بھی اپنے آپ میں مگن تھا کہ وہ بالآخر عظیم پجاری کے لبوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ برازو ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ شادی کی رسومات اور ٹائیگر دونوں کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی بار بار ٹائیگر کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن اب جیسے اس کی بے چین آنکھوں کو بھی قرار آ گیا تھا اور ٹائیگر کی طرف دیکھنے کے وقفے میں اب کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ رسومات کا سلسلہ جاری رہا۔ نہ جانے ان انوکھی رسموں میں کتنا وقت صرف ہو گیا تھا۔ ٹائیگر کو شدید اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اب وہ اپنے دونوں نگران آدمیوں کے علاوہ غالباً کمپیوٹر کو بھی مطمئن کر چکا تھا، اس لیے اس کا ذہن پرسکون تھا۔ اب وہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ ان رسومات کا نقطۂ انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جب پجاری نے اپنے لبادے کی تہوں میں ہاتھ ڈال کر ایک خنجر نکال لیا۔ یہ ایک پتلا سا لیکن لمبا خنجر تھا۔ خنجر لبادے سے باہر آیا تو حاضرین کی نگاہیں سونی کی طرف منتقل ہو گئی۔ خود ٹائیگر بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اب ایسی نظروں سے سونی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے ماضی سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو۔ پجاری نے اعلان کیا کہ اب تخمِ شیطان کی رسم ادا کی جائے گی۔ پجاری آہستہ آہستہ سونی کی طرف بڑھا اور پھر اس کے ہاتھ میں جکڑا ہوا خنجر حرکت میں آ گیا۔ سونی کے جسم پر 7 باریک تہوں والا لباس تھا۔ خنجر کی تیز دھار باری باری یہ تہیں کاٹتی چلی گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر پجاری نے اپنے لبادے سے ایک سرنج نکالی اور سونی کو افیون کی ایک اور خوراک دے دی۔ ہیروئن کا سیال سونی کی نسوں میں نشہ بن کر دوڑنے لگا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اسے بطور خاص یہ خوراک اس وقت کیوں دی گئی ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں لے گا بلکہ نہایت سکون سے اپنے وقت کا انتظار کرے گا۔ فانگ اب سونی کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک ٹائیگر کے دل میں اسے قتل کر دینے کی شدید خواہش پیدا ہوئی جسے اس نے بڑی بے رحمی سے کچل دیا۔ وہ اپنے رویے سے ہر نگران کو مطمئن کر چکا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اس پر گہری توجہ دی جائے۔ اس بار کمپیوٹر نے اسے سزا دی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں فانگ کے لیے نفرت ابھری اور اسے قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا، فوراً ہی اندیکھی لہروں نے اس کی دماغی نسوں کو شل کر دیا۔ ٹائیگر بے بسی سے کفِ افسوس نگلتا رہ گیا۔ بار بار اسے یہ گمان ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی نظروں کے سامنے ہے وہ محض ایک خوفناک خواب ہے اور کسی بھی لمحے اس کی آنکھ کھل جائے گی تو یہ سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ لیکن یہ محض ایک خواب نہیں بلکہ دنیا کی تلخ ترین حقیقت تھی کہ اس کی چاہت کو اس کی نظروں کے سامنے ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور وہ اس کی مدد تو درکنار خود اپنے آپ کو بھی چھڑا نہیں سکتا تھا۔ اسے شبہ ہونے لگا کہ اگر کمپیوٹر یوں ہی اسے بار بار سزا دیتا رہا تو کہیں اس کی روح پراگندہ نہ ہو جائے اور اس کے دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں۔ اس نے اپنی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس کے اعصاب پرسکون ہوتے چلے گئے۔ پرسکون اعصاب کے ساتھ ہی یہ خیال اس کے ذہن کے پوشیدہ حصے میں پیدا ہوا کہ سونی ابھی زندہ ہے، اسے ملکہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ بھی محفوظ رہے گی اور وہ دل کی گہرائیوں سے یہی چاہتا تھا کہ سونی کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا
اسے وہ کس طرح قبول کر لیتا۔ تب اس کے ذہن کے اس دور افتادہ گوشے میں کسی کی سرگوشی ابھری کہ یہ سب کچھ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں در حقیقت سونی کے نامانو سے نہیں بلکہ ٹائیگر کی انا سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سب کچھ ٹائیگر کی سمجھ میں آ گیا۔ سونی کو فانگ کی ملکہ بنانے کی بھی وضاحت ہو گئی تھی، اور جو کچھ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اس کا جواز بھی ظاہر ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے خود کو مزید پرسکون کر لیا۔ وقت اور حالات اس سے سونی کی قربانی چاہتے تھے اور وہ انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دینے پر آمادہ بھی ہو گیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس کے ذہن کا پوشیدہ گوشہ اسے سب کچھ سمجھا چکا تھا اور اسے اس کی مہم کا مقصد بھی یاد دلا رہا تھا۔ اسے وہ سینکڑوں لڑکیاں یاد آ رہی تھیں جن کے ساتھ مستقبل میں جین کراس جیسا سلوک کیا جانے والا تھا۔ اسے ان لاتعداد انسانوں کے چہرے دکھائی دیے جو بلیک سرکل کی ظلم کی چکی میں پسنے والے تھے۔ وہ ان سب کی نجات کے لیے میدان میں آیا تھا، اس لیے اسے محض اپنی زندگی یا انا اور سونی کو ان سب کے لیے داؤ پر نہیں لگانا چاہیے تھا۔ یک قربان گاہ تاریک ہو گئی۔ تاریکی چھائی تو گہرا سناٹا بھی چھا گیا۔ اس اندھیرے میں صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کہیں سے دور روشنی کا ایک دارہ پھوٹ پڑا۔ یہ روشنی براہ راست سونی پر گر رہی تھی۔ ٹائیگر نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سونی کی طرف دیکھا۔ وہ ہیروئن کے نشے میں بے سدھ پڑی تھی۔ پھر چند ہاتھوں نے اسے فرش سے اٹھا لیا اور اس کا وجود بڑی احتیاط سے ماربل کے اس تابوت میں رکھ دیا گیا جو سلیب کے سامنے پڑا تھا۔ اچانک ٹائیگر کی نگاہ اپنی چھوٹی انگلی پر پڑ گئی۔ اس میں ایک نیلے رنگ کی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے جلدی سے چھوٹی انگلی کو گما کر مٹھی میں بند کر لیا تاکہ کسی اور کی نگاہ اس انگوٹھی پر نہ پڑ سکے۔ وہ حیران تھا کہ یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں کیسے آ گئی۔ کس نے اتنی خاموشی سے اس کی انگلی میں پہنا دی کہ اسے خود کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ یہ انگوٹھی اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں تھی جبکہ موہان بائیں جانب کھڑا تھا۔ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ مخالف سمت کے ہاتھ کی انگلی میں اسے انگوٹھی پہنا دیتا۔ اس انگوٹھی کو ٹائیگر لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ ماسٹر تاؤ کی انگوٹھی تھی۔ ٹائیگر نے کسی کے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی مخصوص حیثیت اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ اس طرف ایک میوں نوجوان کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی مجسمے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ تن کر کھڑا تھا اور اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر بڑی ہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی جسے صرف ٹائیگر ہی محسوس کر سکتا تھا۔ ٹائیگر کا جسم اب پرسکون تھا۔ اس کا ذہن اور اس کا دل بھی سکون آشنا ہو گیا تھا۔ اب اس کے دماغ میں وہ لہریں بھی دوڑنا بند ہو گئی تھی جن کا تعلق کنٹوپ سے تھا۔ ادھر فانگ اب ماربل کے تابوت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سونی کے لیٹتے ہی تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا اور خود خاموشی سے اس تابوت پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ پجاری نے پھر بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنا منتر ختم کر کے پجاری نے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ اس کے کنٹوپ پر مزین ہیرا کسی سازش کی چغلی نہیں کھا رہا تھا۔ وہ پرسکون تھا اور اس کی اصل رنگت بھی برقرار تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ماسٹر تاؤ کی نیلگوں انگوٹھی نے اس داتی خول کی ساری کرشمہ سازیاں چھین کر اسے ناکارہ کر دیا ہو۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ عنقریب ماسٹر تاؤ کسی منظر میں داخل ہونے ہی والا ہے۔ تب اسے ایک لمحے کے لیے افسوس ہونے لگا کہ وہ پہلے ہی کیوں نہیں آ گیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کم از کم سونی فانگ کے ہاتھوں رسوا ہونے سے محفوظ رہ جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور انتظار کرنے لگا، انتظار جو نہ جانے کب ختم ہوتا تھا۔ فانگ سونی سے دور ہٹ گیا۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ خون آلود تھا۔ وہ ایک ایسا بھیڑیا دکھائی دے رہا تھا جس نے ابھی بھی کسی کے نرخرے سے خون پیا ہو۔ پجاری نے تیزی سے بڑھ کر سونی کے سراپا پر ایک سفید کپڑا ڈال دیا۔ پھر وہ آتش دان کی طرف بڑھا جہاں ایک سلاخ کا کنارہ تپ رہا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے سلاخ تھام کر اسے شعلوں سے نکال لیا اور اس کے دہکتے ہوئے سرے پر نگاہ گاڑے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ سلاخ کے کنارے پر ایک مہر لگی ہوئی تھی جس پر کندہ لفظ دہکتا ہوا کوئلہ لگ رہا تھا۔ سلاخ تھام کر وہ ایک بار پھر سونی کے قریب آ گیا۔ اس نے سونی پر پڑا ہوا سفید کپڑا تھوڑا سا سرکایا اور پھر سلاخ کا جلتا ہوا سرا سونی کی کھال سے چھو دیا۔ جلتا ہوا لفظ کھال سے مسوا تو کھال جلنے کی بو اور دھواں سا اٹھنے لگا۔ پجاری نے سونی کے جسم پر اپنی تنظیم کا وہ مخصوص نشان ثبت کر دیا تھا جو اس سے قبل نہ جانے کتنی بد نصیب عورتوں کے جسم پر لگ چکا تھا۔ سونی اس وقت ہیروئن کے نشے میں تھی۔ اس کا شعور سویا ہوا تھا لیکن لاشعور آگ کی تپش پر چونک پڑا اور اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی کراہ نکل گئی۔ نشان ابلیس ثبت کرنے کے بعد پجاری اس کے قریب سے ہٹ گیا۔ تب اس کے پاس 2 تاج لائے گئے۔ یہ تاج لپٹے ہوئے تھے اور 2 چیلوں نے اٹھا رکھے تھے۔ جیسے ہی تاج سامنے آئے، قربان گاہ میں موجود ان گنت آدمیوں نے کورس کی شکل میں کچھ الاپنا شروع کر دیا اور تقریباً چیخنے لگی اور نفریاں بجنے لگی، ڈول پیٹے جانے لگے
اور وہاں اتنا شور ہوا کہ غار کی سنگی دیواروں پر بھی لرزہ سا طاری ہو گیا۔ پہلا تاج اٹھا کر پجاری فانگ کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر سجا دیا۔ یہ رسم تاج پوشی بڑے ہی بھیانک ماحول میں ہو رہی تھی۔ آج فانگ کو شیطان اعظم یڈاک کا لقب بٹھایا جا رہا تھا۔ پجاری نے تاج اس کے سر کی زینت بناتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ فوراً ہی قربان گاہ میں خاموشی چھا گئی اور پھر پجاری کے لب گونجنے لگے، یڈاک کے نام پر میں تمہیں یہ تاج پہناتا ہوں۔ میرے آقا، آج سے تم بلیک سرکل کے کنگ ہو اور خفیہ جماعتوں کے سرغنہ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیا کرو گے۔ زمین پر پھیلی ہوئی تمام شیطانی قوتیں آج سے تمہاری فرما بردار ہوں گی۔ پجاری کے الفاظ ختم ہوتے ہی حاضرین میں سے ہر شخص چیخنے لگا۔ قطار کے طول و عرض سے آوازیں گونجنے لگیں۔ فانگ شہنشاہ کے سوکار کے ساتھ استادہ تھا اور سینکڑوں کے ہجوم نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا، لیکن فانگ کی آنکھیں ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی اور اس میں فاتحانہ چمک تھی۔ پجاری کے دو چیلوں نے آگے بڑھ کر سونی کو فرش سے اٹھایا اور نیم نشست کی حالت میں اسے تھام کر بیٹھ گئے۔ پجاری نے دوسرا تاج تھال میں سے اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سونی کے قریب جا پہنچا۔ پھر اس نے وہ تاج سونی کے سر کی زینت بنا دیا۔ یڈاک کے نام پر میں تمہیں یہ تاج پہناتا ہوں، ملکہ عالیہ۔ آج سے تم بلیک سرکل کی ملکہ ہو۔ جیسے ہی پجاری کی آواز ختم ہوئی، ایک بار پھر شدت سے ڈول پیٹے گئے اور نفریاں بجائی گئی۔ ہر طرف سے مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ اسی لمحے ایک تخت لا کر فانگ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی تخت تھا جس پر قدیم زمانے کے شہنشاہوں کی نشست رہا کرتی تھی۔ فانگ نے بڑھ کر اپنی ملکہ کو اٹھایا اور اس تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اسی تخت پر بیٹھ گیا۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ تخت اس کے غلاموں کے ہاتھوں پر بلند ہوا اور قربان گاہ سے نکل کر کچھ دیر تو ندی کے کنارے پر واقع پگڈنڈی پر دکھائی دیا، پھر بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فانگ کے جاتے ہی پجاری ٹائیگر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ٹائیگر کے سامنے لگا ہوا پلیٹ فارم نما حصہ گرایا اور آہنی خول ہٹا دیا، پھر اسے ہاتھ میں تھام کر وہ ہجوم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بار وہ گویا ہوا تو اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اسے قربان گاہ کے دور افتادہ گوشے میں بھی سنا جا سکتا تھا۔ یہ آواز بلند ہوتے ہی مشالیں ایک بار پھر بڑک اٹھی۔ یہ نوجوان جنگجو ہمارے پاس یڈاک کی طرف سے بھیجا گیا ایک تحفہ ہے۔ یہ مردہ سلطنت کے سلسلے میں سب کچھ بھول چکا ہے، لیکن یہ ایک عظیم جنگجو ہے اور اس نے خفیہ جماعتوں کے شہنشاہ کی موجودگی کا کیف محسوس کر لیا ہے، لہٰذا اب اس پر چند ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے مجھ سے سیکھنا پڑے گا کہ ایشیا کی مرکزی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے طاقت کیسے استعمال کرنی چاہیے۔ جلد ہی یہ سب کچھ سیکھ جائے گا اور جب جنگ عظیم شروع ہوگی تو تم لوگ اپنی آنکھوں سے اس کی بے پناہ قوتوں کا مظاہرہ دیکھ لو گے۔ اب وہ براہ راست ٹائیگر کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی آنکھیں ٹائیگر کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی، پھر اس کے لب ایک بار پھر متحرک ہوئے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے شہنشاہ فانگ کی تاج پوشی کا منظر دیکھ لیا ہے۔ اس نے تمہیں اور یہاں موجود ہر فرد کو اپنی بے پناہ قوت کا مظاہرہ دکھایا ہے۔ اس کی مردانگی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج سے تم اس کے زیر اثر ہو۔